گورنمنٹ جاب کر رہا ہو یا کسی کے دکان میں کام کر رہا ہو، کوئی بھی امپلائی ہو، آج ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگ ان کی ڈیوٹی جتنے گھنٹے کی ہوتی ہے اتنے گھنٹے کام نہیں کرتے، کام چراتے ہیں، یا پھر کسی کو اگر کسی دکان کا ذمہ دار بنایا، دکان میں کام کے لیے رکھا گیا تو وہ اس میں سے کوئی مال چراتا ہے، یا ان کے بڑوں کو جو دکان کا سیٹ ہوتا ہے اس کو چھپا کے بھی مال چرانا یا پھر غلط کام کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، ایسے بہت ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ اور چھٹیاں جتنی تمہارے کمپنی کا باس یا پھر گورنمنٹ جاب کرنے والوں کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے جتنے چھٹیاں ہیں اس کے علاوہ زیادہ چھٹیاں کرنا، جھوٹی باتیں بول کر سگنیچر کرنا، بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی اگر ہم لوگ لے لیں، آج کل کیا ہے، باہر دیہات میں خاص طور سے وہ کچھ کام کے لیے جاتے ہیں صبح، اور حکومت کی طرف سے ان کو کام ملتا ہے صبح صبح، اس کو بہرحال کچھ بولتے ہیں، تو اکثر لوگ، کچھ لوگوں کو کیا ہے، وہ کارڈز بنا کے رکھتے، بک بنا کے رکھتے، روزانہ وہ صبح 1-2-3 گھنٹے کے لیے کام کے لیے جاتے اور کیا ہے اس میں سگنیچر کر کے آ جاتے ہیں، ہر مہینہ ان کو تنخواہ ملتی ہے۔ دیہاتوں میں یہ کام چلتا ہے، اکثر مرد اور عورتیں بہت سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی ایسا ہوتا کہ کئی لوگ کام پہ نہیں جاتے، لیکن ان کے اپنے پہچان کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو لکھنے والے ہوتے ہیں، ان سے بول دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے سگنیچر کر دینا، ہمارا بھی نام لکھ دینا۔ اس طرح ہر کام میں اکثر لوگ کرتے ہیں، اکثر لوگ نہیں جاتے کام پہ لیکن لکھ دیتے، بلکہ ہم لوگ نیوز میں دیکھتے ہیں بڑے بڑے ڈاکٹرز، گورنمنٹ ہاسپٹل میں کام کرنے والے، گورنمنٹ ڈاکٹرز جو ہے وہ لوگ بھی اکثر ہاسپٹل میں نہیں رہتے، ان کا اپنا پرائیویٹ ہاسپٹل کھول کے رکھتے ہیں، اس میں پورا وقت دیتے ہیں۔ گورنمنٹ ہاسپٹل میں وہ صرف نام کے لیے جاتے ہیں، اگر تھم لگانا ہے تو لگا کے آ جاتے، سگنیچر کر کے آ جاتے، یا 1-2 گھنٹے کچھ لوگ بیٹھ کے آ جاتے ہیں۔ اور ٹیچرز کو بھی ہم دیکھتے ہیں، گورنمنٹ ٹیچرز، بلکہ اٹینڈرز کو بھی ہم دیکھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں یہ سب کام چرانے والے، جاتے نہیں لیکن سگنیچر کر دیتے ہیں، جاتے نہیں لیکن برابر تنخواہ لے لیتے ہیں، چھٹیاں کر دیتے ہیں لیکن نہیں بھائی ہم برابر کام کر رہے بولتے، اور دیر سے جاتے کچھ لوگ، 10 بجے ڈیوٹی ہے لیکن 11-12 بجے چلے جاتے، 5 بجے واپس آنا ہوتا ہے لیکن 3-4 بجے ہی واپس آ جاتے ہیں، لیکن تنخواہ برابر پوری لیتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی کام ایسے کرتے ہیں، چاہے وہ وقت سے پہلے آنا، دیر سے جانا، چھٹیاں کرنا، یا نہیں گئے تو بھی سگنیچرز کروا لینا، اس طرح جتنے بھی لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، یہ سب حرام ہے، یہ سب حرام ہے۔ تو تمہارے لیے، تمہارے کو جو ذمہ داری دی گئی ہے اس ذمہ داری کو پورا ادا کرنا، تبھی جا کے وہ حلال ہوگا۔ کام پہ نہیں جا کے، جاب پہ نہیں جا کے سگنیچرز کرتے ہوئے، جھوٹی باتیں بولتے ہوئے تنخواہ لے لینا، یہ حرام میں شامل ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو 1-1 دن کا، 10-10 دن کا جھوٹی باتیں بول کر تنخواہ لیتے ہو۔ یہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھاگے کے برابر بھی اگر حق مارے تو قیامت کے دن اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹھہرنا ہوگا۔ دھاگا کتنا ہوتا ہے؟ دھاگے کے برابر۔ یہاں تو ہزاروں روپے، لاکھوں روپے کیا ہے، جھوٹی باتیں بول کر لوگ لے لیتے ہیں، یہ حرام ہے۔ پھر اسی طرح ایک قول یعنی کتابوں میں کسی عورت کے تعلق سے یہ لکھا گیا ہے کہ ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا اے اللہ کے بندے تو رزق کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ ایک بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ اے اللہ کے بندے تو رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ ہم بھوک کو تو برداشت کر لیں گے لیکن جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آج اس طرح بات بولنے والی نہ عورتیں اکثر نظر آتی ہیں نہ مرد، کدھر سے بھی آئے ہمارے کو آنا، پیسہ ملنا، یہ بولنے والے نظر آتے، لیکن نہیں، ہم کو صرف حلال ہونا، حرام نہیں ہونا بولنے والے بہت کم نظر آتے ہیں، بہت کم۔ بلکہ اکثر عورتوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کے شوہر کیا کام کرتے ہیں، کہاں سے کما کے لاتے، بس وہ بے فکر ہے اپنی زندگی میں، ہاں بھائی پیسے تو آ رہے نا، ہمارے کو کیا۔ شوہر گئے باہر کام کرنے کے لیے، کس کا زمین قبضہ کرے، ہاں کس کا لوٹ کے لے آئے، کس کو دھوکہ دیے، کس کو جھوٹ بولے، یہ تمام چیزیں ہمارے کو کیا۔ ماشاءاللہ ہمارے شوہر بہت اچھا کما لیتے جی، ہمارے شوہر فلاں کام کرتے جی، کاروبار کر لیتے، لیکن وہ کاروبار میں کتنے لوگوں کو نقصان کر رہے، کتنے لوگوں کو دھوکہ دے رہے، یہ کسی کو پرواہ نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ پرواہ ہونا، گھر میں ہر عورت کو اس کی فکر ہونا، ہر مرد کو اس کی فکر ہونا، ایک دوسرے کو وہ ضرور اس
پر باتیں بولتے رہنا، نصیحت کرتے رہنا، دیکھو جی حلال کا لائیں گے آپ، حرام کا نہیں، بھوک برداشت کر لیں گے ہم، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے۔ اس طرح ہم ایک دوسرے کو حلال کی طرف ترغیب دینے کی آج ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کسی بندے کے قدم ہل نہیں سکتے حتیٰ کہ اس سے جب تک 5 سوال نہ کیے جائے۔ ترمذی کی یہ روایت ہے، وہ 5 سوال کیا ہے؟ ہم بار بار سنتے ہیں، زندگی کہاں گزارا، جوانی کیسے گزارا، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور 5واں سوال اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا۔ یہ 5 سوال ہر انسان سے ہوں گے، ہر عورت سے ہوں گے، ہر مرد سے ہوں گے۔ جب تک ان سوالوں کا جواب نہیں دیں گے ایک قدم بھی نہیں ہل سکتے، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سوال ہم سب کو ہونا، تو یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رہنا، اس کا ہم لوگوں کو ہمیشہ ڈر ہونا۔ مجھے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے، اللہ مجھ سے جب سوال کریں گا کہاں سے کمایا؟ حرام سے تو نہیں کمایا، جھوٹ بول کے تو نہیں کمایا، دھوکہ دے کے تو نہیں کمایا، بہنوں کا حق مار کے تو نہیں کمایا، اس طرح بھائیوں کی پراپرٹی کھا کے تو نہیں کمایا، اس طرح کیا کیا نہیں کرے، یتیم کا مال تو نہیں کھایا، بیواؤں کا مال تو نہیں کھایا۔ یہ تمام چیزوں کا ڈر ہر انسان کو رہنا، کل قیامت کے دن اللہ سوال کرنے والا ہے، حلال کمایا حرام کمایا، کہاں سے کمایا، یہ ہر ایک کو فکر ہونا۔ چلیے اس کے بعد ایک اور حدیث دیکھیں گے، صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں جب گھر جاتا ہوں وہاں مجھے اگر کھجور ملتا ہے میں اسے کھانے کے لیے اٹھا لیتا ہوں، لیکن پھر یہ ڈر ہوتا ہے کہیں یہ صدقے کی کھجور تو نہیں، اور اس ڈر کی وجہ سے میں اسے پھینک دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور گھر میں اگر کھجور ملتا ہے تو اٹھا لیتے ہیں کھانے کے لیے، لیکن جب خیال آتا ہے یہ صدقے کا تو نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کا کھجور جائز نہیں ہے اللہ کے رسول کے لیے، یعنی صدقے کا کھجور کا مطلب اگر کوئی لے کے آئے غریبوں میں یہ صدقہ کر دو بول کے جو دے دیے نا وہ صدقے کا کھجور ہے۔ ہاں اگر کوئی تحفہ دے دیا اللہ کے رسول یہ تمہارے لیے ہے، میری طرف سے یہ گفٹ ہے، میں آپ کو دے رہا ہوں کھانے کے لیے، وہ اللہ کے رسول کے لیے جائز تھا، لیکن مسلمان غریبوں کے لیے تم تقسیم کرو بول کے کوئی مال لے کے آتا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں تھا کھانا، اس لیے اللہ کے رسول کبھی کھانے کے لیے اٹھا لیتے، یاد آنے کے بعد کھجور بھی نہیں کھاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اسی طرح ایک مرتبہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، اور ایک مرتبہ یہی صدقے کا کھجور منہ میں ڈال لیے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھے تو منہ میں انگلی ڈال کے نکال دیے اور کہا کہ بیٹا کیا تجھے نہیں معلوم صدقے کا کھجور ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ چھوٹے بچے کو بھی صدقے کا کھجور کھانے نے دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول جہاں بولے ہم لوگوں کو وہاں پر خود عمل کر کے بھی بتائے، دیکھو حلال ہی کھانا، حرام کھجور کے برابر ہی کیوں نہ ہو وہ ہم لوگ نہیں کھانا۔ پھر اسی طرح ہمارے صحابہ کے بھی ہم لوگ واقعات اگر دیکھیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو غلام تھا، غلام کوئی چیز لا کے دے دیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے کھا لیے۔ کھانے کے بعد غلام کہتا ہے اے ابو بکر کیا تمہیں معلوم میں جو چیز لا کے دیا ابھی تم جو کھا لیے تھے وہ کیا چیز ہے، وہ کہاں سے لایا میں؟ بولے کہ اچھا کیا چیز ہے؟ تو دیا میں کھا لیا، غلام ہے تو، یعنی غلام کچھ بھی کما کے لے کے آ کے دیے تو آقا کھا لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس نے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے؟ تو بتا کیا ہے وہ؟ تو ان کا غلام کہتا ہے کہ میں زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک مرتبہ کسی آدمی کے لیے میں کہانت کرا تھا۔ کہانت کا مطلب جیسا کہ آج ہاتھ دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ طوطے والے جو ہوتے ہیں، ہاتھ دیکھ کے فیوچر بتانے والے، یہ جو بھی ہے عامل بابا ٹائپ کے لوگ، کہانت کرنے والے کہ ہاں تجھے یہ ہوگا، فلاں دن یہ ہوگا، فلاں دن ایسا ہوگا، اس طرح کی باتیں بولنے۔ تو میں اسلام قبول کرنے سے پہلے کسی آدمی کے لیے کہانت کرا تھا، اس کا ہاتھ دیکھا تھا، وہ بہت دنوں کے بعد مجھے ملا تو اس نے کچھ رقم یا کوئی چیز کھانے کی لے کے آ کے مجھے دے دیا۔ آج بھی ہوتا ہے نا ایسے، یعنی جتنے بھی اندھے لوگ یعنی جاہل لوگ علم سے دور ہے سو لوگاں بھی آج کسی بابا کے پاس جاتے ہیں، اگر وہ کچھ بول دیتا ہے اور انہوں بولے سو بات اگر بعد میں ان کو
सच साबित हो जाती है कि भाई तेरा रिश्ता आएगा, तेरी बच्ची का रिश्ता आ जाएगा इतने दिनों के बाद, तुझे नौकरी लग जाएंगी इतने दिनों के बाद, इस तरह कोई बात बोल दिया और उन्हें बोले जैसा अगर कुछ दिनों के बाद उसकी नौकरी लग गई या शादी हो गई बच्ची की तो खुशी से लेके आके उनको और ज़्यादा दे देते, हाँ भाई तुम बोले जे सच हुआ हमारे को बोल के। इसी तरह उस ज़माने में भी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ग़ुलाम किसी के लिए हाथ देख के कुछ कहानत कर दिया था, कई सालों के बाद मिला, इन्होंने तो इस्लाम कबूल कर लिए ग़ुलाम, अब मिलने के बाद उन्हें क्या करे, खुशी से अच्छा तुम उस वक्त जो बात बोले थे ना इसलिए मैं उसका तुमको अजर देना चाहता हूँ, बल्कि कोई चीज़ खाने की दे दी। अब वो चीज़ लेके आके अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दे दिया और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खा लिए। खाने के बाद बोला तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ौरन हलक़ में उंगलियां डाल के ख़ै कर दिए, जितना था उतना पूरा निकाल दिए। क्यों? कहानत करने की वजह से जो कमाई मिलती है वो हलाल नहीं है, वो हराम है, मैं हराम खा लिया, इस डर से जितना खाए थे उतना निकाल दिया अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला डर की वजह से। इसी तरह उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से भी आता है कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी एक मरतबा दूध पी लिए थे, कौन सा, सदक़े के ऊँटों का दूध पिए थे। हालांकि गरीबों के लिए जो सदका किया है ऊँट का दूध भी हाँ भाई पी लिया, हम जैसे होते तो हाँ भाई नहीं मालूम था खा लिए हो गया, क्या करते अब खाने के बाद क्या कर सकते, हाँ नहीं मालूम था पी लिए हो गया, नहीं नहीं नहीं, सहाबा का डर ये था दूध पीने के बाद भी उंगलियां डाल के पूरा ख़ै कर देते हैं उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि सदक़े का ऊँट और उसका दूध मेरे लिए जायज़ नहीं है। ये मोता इमाम मालिक में ये हदीस मौजूद है और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली हदीस ये सही बुखारी में मौजूद है। तो अल्लाह के रसूल और हमारे सहाबा हलाल का ही खाते पीते थे और हराम चीज़ों से, हराम खाने पीने से डरते थे। इस तरह